بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معصوم بچپن، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مہد کے اندر اور جس وقت وہ گہوارے کے اندر رہا کرتے تھے تو حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ فرشتہ جھولا جھلایا کرتے تھے اور گہوارے کو ادھر ادھر ہلایا کرتے تھے، اور سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کے اوپر جو کلام جاری ہوا وہ تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور اس طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچپن کے اندر کبھی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شرمگاہ ظاہر نہیں ہوئی، اور کبھی اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو جاتے اور اس طریقے سے ان کا سطر ڈانپ دیا جاتا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنے بچپن ہی کے اندر اپنے گھر سے جب باہر تشریف لاتے تو بچوں کے اندر جس طرح ان کی کھیل کود اور لہو و لعب کے اندر وہ رہتے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان ساری چیزوں سے بچپن ہی میں دور رہتے۔ زرقانی المواہب کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس وقت 6 سال کی عمر ہوئی تو آپ اپنے نانہال مدینہ منورہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد ماجد کی باندھی حضرت ام ایمن، ان کے ہمراہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وہاں تشریف لانے کے بعد کچھ دن رہے، اور اس کے بعد آپ واپس تشریف لا رہے تھے کہ مقام ابوا پر، ابوا ایک جگہ ہے، وہاں پہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں، اور بیمار ہو جانے کے بعد وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں ان کو سپرد خاک کیا گیا، اور حضرت ام ایمن آپ کو لے کر کے مکہ معظمہ میں آئیں۔ مکہ معظمہ آپ کی پھر پرورش آپ کے جد امجد حضرت عبدالمطلب وہ آپ کی پرورش کرتے رہے، اور یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ آپ کی عمر جب 8 سال کی ہوئی تو جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی وصال ہو گیا، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا وصال تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، اور 6 سال کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی داغ مفارقت دے گئیں، اور جب 8 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے جد امجد حضرت عبدالمطلب کا بھی وصال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا جناب ابو طالب نے کی ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رہن سہن کا طریقہ حضرت ابو طالب کو اتنا زیادہ پسند آیا، اتنا زیادہ پسند آیا کہ وہ اپنی حقیقی اولاد پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ترجیح دیتے تھے، یعنی سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور گھر میں اپنی آنکھوں سے وہ اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، اور اس طریقے سے بچپن کی یا جتنی بھی ضروریات ہوتی تھی وہ خوب پوری کرتے تھے۔ پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا کھلاتے، پھر اپنی اولاد کو، اور اس طریقے سے ہر طریقے سے انہوں نے خاطر مداوت کی ہے، اور ہر طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے خیال رکھا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک بار کیا ہوا کہ ملک عرب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ہے، اور ملک عرب کے اندر قحط پڑ گیا، کال پڑ گیا، اور بارش بالکل بند ہو گئی، آسمان شعلے برسانے لگا، زمین انگارے اگلنے لگی، اور پورا سارا ریگستان عرب جتنا تھا وہ بالکل شعلہ جوالا بن گیا، اور بارش کا نام و نشان نہیں، جانور مرنے لگے، لوگ مرنے لگے، لوگ بہت زیادہ جب پریشان ہوئے تو جناب ابو طالب کے ایک بوڑھے شخص نے کہا، آپ کو پتہ نہیں خانہ کعبہ کے متولی اور خانہ کعبہ کے جو جانشین اور سجادہ نشین جناب ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں۔ سارے عرب کے سردار اکٹھے ہوئے، جناب ابو طالب کے پاس آئے، اور حضرت ابو طالب نے بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا، اور صحن کعبہ کے اندر آ کر کے دعا کے اندر مصروف رہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بٹھا دیا، اور اس کے بعد وہ دعا کے اندر مشغول ہوئے۔ اتنے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک کا ایسے اشارہ کیا اور انگلی کو گھمانا شروع کیا، ادھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی گھومتی جاتی اور ادھر بدلیاں چھانے لگیں، اور جب بادل چھا گئے، اور بادل چھاتے ہی ابھی ان کی دعا ختم نہیں ہوئی، اور ادھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارک جو ہی نیچے ہوئی تو اتنے میں بارش برسنے لگی، سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ جل تھل ہو گیا، اور پھر عرب کے اندر سبزہ بھی اگا ہے، جانوروں نے پانی بھی پیا ہے، لوگوں نے راحت کی سانس بھی لی ہے، اور اس طریقے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وہ بارش ہوئی، اور بارش ہونے کے بعد پھر لوگوں کو اتنا زیادہ آرام ملا۔ جناب ابو طالب نے ایک طویل ترین قصیدہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لکھا ہے، اس کا ایک شعر یہ بھی ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ،
سمال الیتامى عصمۃ الارامل، یعنی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے خوبصورت اور سفید رنگ والے، گورے رنگ والے کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب امی بھی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ام القریٰ، یہ شہر مکہ کو کہا جاتا ہے، اور شہر مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے۔ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ حضور کا مولد بھی شہر مکہ ہے، اور ام القریٰ یہ شہر مکہ کا نام ہے، تو نسبت کی بنیاد پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ نے اس کی کافی اچھی خوبصورت تشریح و توضیح بھی کی ہے، میں وہ بھی آپ کے حوالے کروں گا۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ لوگ اس امی کا غلط معنی لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ اس کا معنی وہ ایسا لیتے ہیں کہ جو عامت زبان سے نہیں ادا کرنا چاہتے اور ادا کر بھی نہیں سکتے، جبکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن حکیم نازل ہوا اس کی شان یہ ہے تبیانا لکل شیء، کہ ہر شے کو جو روشن کرنے والی کتاب ہے، تو جس سینے کے اندر وہ کتاب نازل ہوئی وہ کتنا روشن ہوگا اور علم کا کتنا بڑا گنجینہ ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت مولانا جامی رحمہ اللہ نے بڑا اچھا شعر کہا ہے: نگار من کے با مکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، بغمزہ سبق آموز صد مدرس شد، یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ کبھی مکتب میں گئے اور نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم ابرو کے اشارے سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ وہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خلاق عالم ہو، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، میرے محبوب جو بھی تو نہیں جانتا تھا نا، ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ جب سکھانے والا رب ہو، سیکھنے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہو، تو پھر کس چیز کی کمی رہ سکتی ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کا اقرا ربک الاکرم نہیں؟ یعنی رب قدوس نے جب ان کو سکھا دیا، پڑھا دیا سب کچھ، تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی استاد کے کہاں محتاج رہ سکتے ہیں؟ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بظاہر جو حکمتیں ہیں امی ہونے کی، پہلی حکمت یہ ہے کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امی رکھا کہ استاد صرف خداوند عالم ہو اور سیکھنے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہو۔ کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو کہ نہ کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استاد تھا، شاید وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا زیادہ علم ہو، اس وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں امی رکھا۔ اور نمبر 3، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کیا، اور یہ رب کا کلام نہیں ہے، اس شائبے کی بنیاد پہ۔ اور اس وجہ سے بھی کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفری تعلیمات دنیا کے سامنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیش فرما رہے ہیں کہ توریت، زبور وغیرہ کو یا انجیل کو یا صحائف کو انہوں نے دیکھ لیا، پہلے لوگوں کی کتابوں کو انہوں نے دیکھ لیا اور ان کو پڑھ کر کے یہ تعلیمات حضور دے رہے ہیں۔ اور جب ان کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ کسی استاد کے پاس گئے ہیں اور نہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے لکھنا سکھایا ہے، نہ آقا کریم علیہ السلام کو کسی نے پڑھنا سکھایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انقلاب آفرین تعلیم نے پوری دنیا کے اندر جو انقلاب برپا کیا ہے اور پوری دنیا کے اندر جو اثر رکھا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور پانچویں یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کوئی استاد ہوتا تو استاد کی تعظیم فرض ہے، اور ساری کائنات پر لازم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعظیم کریں، اور ہر ایک پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم فرض ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے اہل ایمان پر اور ساری کائنات پر۔ اب اگر کوئی استاد ہوتا تو اس کی تعظیم نبی پاک علیہ السلام کو کرنی پڑتی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
امی رکھا۔ اور یہ وہ وجوہات تھیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی رکھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بچپن ہے، اور سب سے پہلے آپ کی عمر یعنی 12 سال ہے، اور ابو طالب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لیا اور لینے کے بعد شام کا سفر کیا۔ اور شام کا جس وقت انہوں نے سفر کیا تو ایک بصرہ ایک مقام ہے، وہاں پہ بحیرہ ایک راہب تھا، تو اسے سارے کے سارے لوگوں کو، کیونکہ ایک زمانے سے وہ کتابیں پڑھتا تھا اور اسے پتہ تھا کہ شہر مکہ سے ایک قافلہ آئے گا، اس قافلے کے ایک سردار ہوں گے، اور ان سردار کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور میں ان کی زیارت کروں گا۔ اس وجہ سے انہوں نے جتنے بھی یہاں سے آنے والے لوگ تھے بصرہ کے مقام پہ، اس راہب نے، بحیرہ نے سارے کے سارے لوگوں کی انہوں نے دعوت کی۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی چونکہ عمر ابھی 12 سال تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے اپنے سامان کے پاس رکھا اور باقی سارے دعوت کے لیے چلے گئے۔ اس نے پوچھا کوئی آدمی پیچھے تو نہیں ہے، کیونکہ اس نے جب ساری نشانیاں دیکھی تو وہ کسی کے اندر نہیں تھیں۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بلایا گیا، اور بلانے کے بعد پھر جس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، ان کے اوپر سلسلہ نبوت اور رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دے گا۔ اور مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان جب اس کو بھی دیکھا، اور دیکھا کہ شجر و حجر ان کو سلام کر رہے ہیں، دیکھا کہ بادل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، یہ عظمت اور یہ شان جس وقت انہوں نے دیکھی تو دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ ان کا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ یہودی ان کے دشمن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ ان کو غضب پہنچائیں، ان کو نقصان پہنچائیں۔ اس طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ سفر رہا تو اس کے اندر پھر حضرت ابو طالب نے پھر جلدی اپنا جو سامان تجار تھا وہ فروخت کیا۔ فروخت کرنے کے بعد پھر وہ بہت جلد ملک شام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے شہر مکہ کے اندر تشریف لے آئے۔ اور پھر اس کے بعد جو وہ راہب تھا بحیرہ، اس نے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی تحائف بھی دیے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ خوبصورت بچپن ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔